ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اس کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تم انسان ذہن پہ پہنچنے والے، مریخ تک جا پہنچنے والے، چاند کو زیر نگی کر لینے والے، اے زمان و مکان کے قیدیوں، اے اس حصار میں بند زندانیوں، تم کیا جانو کہ میں اپنے محبوب کی عظمت کو کتنا بلند کرنے والا ہوں۔ تم ایسے لوگ ہو جو مکان اور زمان کی قید میں محبوس زندانی ہو، میں تمہارے سامنے قیامت تک تم جتنا زور لگا لو معرفت کی طرف پرواز کا، میں اپنے محبوب کو اتنا اونچا اڑا دوں گا کہ زمانی اور مکانی قید میں رہنے والا اس کے برابر آنے قیامت تک اس کے برابر نہیں آ سکتا، جس نے زمان و مکان کی سرحدوں کو چیر کر وقت کو رون کر زمانی اور لامکانی اس دنیا میں قدم رکھا ہو کہ انسان زبان میں قید ہے، مکان میں قید ہے، اور خدا لامکان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے بغیر توحید کے انسان حیوان ہے۔ آپ کی ابتدا، طالب علم بیٹھے، آپ کی ابتدا معرفت توحید سے ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ خدا تک پہنچنا ہے، کیسے پہنچے؟ ہم لامکان، ہم مکان میں قید، حصار ذات میں قید، اپنی محدود سرحد سے اس سرحد کی طرف رابطہ کیسے آغاز کریں جو لامکان ہے، جو لازوال ہے، جو ہماری عقل کی سرحدوں میں سماتا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی طاقتور، ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو ایک وقت میں زمین پر بھی ہو اور آسمان کی ان لامکانی اور لازمانی حدوں میں داخل ہونے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ خدا نے ورفعنا لک ذکرک کا نعرہ بلند کر کے ایک تو خود لائق عبادت ہو کر عبادت درود میں خود کو شامل کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فقط زمین والے عاشق نہیں، میں خود اپنے حبیب کے لیے ہمہ وقت آب جاری ہے کر رہے ہیں، خدا اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ ایک ایسی باعظمت ہستی کو بیان کر دیا جس کے ساتھ ایک معجزہ لامکان اور لازوال ہونے کا، جس نے اپنے قدموں میں وقت کو روک کر زمانی اور مکانی فاصلوں کو توڑ اور چیر کر یہ بتا دیا کہ یہ بھی وہ ذات اقدس ہے جو انسان کو مجازی انسان سے حقیقی انسان کی طرف لے جانے کے لیے اس کے خدا سے ملانا چاہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا رابطہ ہے خدا تک پہنچنے کا، توحید پہنچانے کا، اور اس توحید کو پہنچایا ہے۔ لاکھوں معجزات آقا کی جسم گرامی میں موجود ہیں، روح گرامی لطیف ترین آقا کی روح ملکوتی نورانی میں ہزاروں معجزات ہونے کے باوجود میرے آقا نے توحید آپ تک اپنے کردار سے پہنچائی ہے۔ اس قدر اجلت سے تو روح زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ یعنی اپنے معجزوں سے نہیں، اپنی طاقت کردار سے میں جوانوں سے مخاطب ہوں۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو ہمیشہ سربلند رکھتی ہے، خدا کے سامنے بھی اور اہل دنیا کے سامنے بھی۔ اس وقت جو مادہ پرست میڈیا، آپ طالب علم یاد رکھیے گا، علم کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ نہ ہو تو انسان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اللہ نے دونوں علوم، ایک مادی علوم اور ایک معنوی علوم رکھے ہیں۔ دونوں آنکھیں ہیں آپ کی، اگر آپ کی معنوی آنکھ بند ہوئی اور مادی آنکھ کھلی رہ گئی تو آپ ایسی مشینوں میں ڈھل جائیں گے جس میں نہ تزکیہ نفس ہوگا، نہ اس کے اندر اخلاق ہوگا، نہ ایتھکس ہوں گے۔ وہ فقط مادہ پرست انسان ہوگا جو مادے کے اندر چھپی ہوئی خدا کی حقیقتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسا کشف کرے گا کہ طاقتوری کے آخری جگہ مادے کی طاقتوری پہ پہنچ جائے گا۔ معنوی آنکھ کا نہ ہونا اس وقت ہماری سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم معنوی آنکھ کو، معنوی علم کو الگ کر کے، ہماری معنوی آنکھ علمی حوالے سے جاہل ہے اور مادی آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ ہم مادہ پرستی کے اس نظام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جو مادہ پرست نظام سے مراد وہ نظام ہے جو صرف دنیا میں جیتا ہے، جس کا نہ کوئی معاد ہے نہ کوئی خدا ہے، وہ فقط دنیا کو اپنا خود خدا بننا چاہتا ہے، فرعون بننا چاہتا ہے۔ ایسی معنوی آنکھ کے بغیر کی مادی تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ کوشش کیجیے اپنی دونوں آنکھوں کو کھلا رکھیے، آقا کو بھی پہچانیے، اس طاقتور فکری انقلاب کو دیکھیے جہاں مصطفیٰ نے عالمین کے انسانوں کو مخاطب کر کے ریفرینڈم کر کے بتا دیا کہ اخلاق اور کردار وہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا کر آپ کو ایسی طاقتور شخصیت بناتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کے، انسانوں کے رہنما کہلاتے ہیں۔
لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ سلام ہو اس محبوب خدا پر جس کے تزکیہ نفس کی اس منزل پر ہے کہ خدا اپنے ایمان کی شرطوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ یعنی تم ایمان کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے جب تک کہ اپنے معنوی راستے سے خدا تک نہ پہنچ سکو۔ تمہارا رابطہ مصطفیٰ سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول حسن رخ ارض و سماوات کائنات کی وسعتوں میں واقف معراج بشر۔ اللہ اکبر، خدا نے اتنی بلند پروازی دی ہے آقا کو کہ قیامت تک آنے والا انسان کبھی بھی آقا کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایسا معجزہ الہی جاری، معجزہ کلام اللہ الناطق نور الساطع ضیاء اللہ میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب، آپ کا رفیق، آپ کا سفیر، آپ کا رہنما، آپ کا مشاور، آپ کا دوست، آپ کا ہمدرد، آپ کا رہبر، ایک ایسا معجزہ قرآن دیا جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ تمام انبیاء کو وقتی معجزات دیے گئے، آقا کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو بول رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو آپ کو سن رہا ہے، جو آپ کو سنا رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی معنوی اڑان کے لیے آپ کو پر دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے ترقی یافتہ انسان۔ ہماری مادی آنکھ کو دیکھنے، علم مادہ سے دیکھنے والے ترقی یافتہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو مریخ پہ چلا گیا، جس نے چاند پر کمندیں ڈال دی، یہ ہمارے نزدیک ترقی یافتہ انسان ہے۔ یہ مادے کا ترقی یافتہ انسان ہے، اپنے زمانی اور مکانی فاصلوں میں مقید، محدود، زندان میں محصور وہ زندان ہے یہ دنیا۔ اس میں ترقی یافتہ انسان جس نے اڑنا سیکھ لیا ہے، جس نے اللہ کی ان اسرار کو کشف کر رہا ہے، کچھ اسرار کشف کر کے اپنی بڑائی پر اترا رہا ہے۔ مگر قرآن میں خدا کا جو ترقی یافتہ انسان ہے وہ کوئی اور ہے۔ اس کو خدا روحانی طور پر اتنا آپ جانتے ہیں، آپ کی روح لطیف ہے، زمان و مکان میں قید نہیں ہے، یہ نورانی نور ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی روح پھونکی ہے بندے میں، وہ روح لطیف ہے۔ اور مجھے کیا عظمت ہے میرے آقا مصطفیٰ کی کہ انسان کی روح لطیف ہے، وہ زمان و مکان میں قید نہیں ہو سکتا۔ آقا کی روح کتنی لطیف ہے، جبرائیل روح الامین ہے، روح نورانی ہے، مگر ایک مقام بیت معمور پر آ کر جبریل کی بھی حد لطافت ختم ہو جاتی ہے اور آقا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب وہ مقام عشق پہنچا کہ جہاں پر درمیان میں قاب قوسین او ادنیٰ تک کا فاصلہ بھی نہیں تھا، جبریل بھی نکل چکے تھے، اب وہی لانے والے جبریل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جو چاہا میں نے اپنے بندے پر وحی کی، بندہ بنیے۔ ہمارے یہاں والدین کہتے ہیں بندہ بن۔ لقمان، سورہ لقمان آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے، پوری سورہ ہے سورہ لقمان۔ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، نہ مسیح تھے، یہ کون تھا جس کے نام خدا نے پورا قرآن کا ایک سورہ کر دیا؟ اگر آپ تاریخ کے چروکوں میں جا کے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایسا انسان تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ایسا بندہ خدا تھا کہ خدا نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا پوچھ لقمان سے کیا ہم تمہیں اپنا نبی نہ بنا لیں؟ حضرت لقمان نے جب فرشتہ مقرب آقا کے پاس آیا حضرت لقمان کے، اس نے سوال دہرایا خدا کا، اللہ خدا خود پیش کر رہا ہے۔ سٹیٹس دیکھیے، بندگی کا سٹیٹس دیکھیے۔ آپ جہاں آقا کو عاشقانہ لہجے میں خدا کو مخاطب ہوتے دیکھیں گے وہاں رسول نہیں، وہ عبدہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، میں اپنے اون کر رہا ہے خدا اپنے بندے کو۔ جہاں پر خدا اپنے بندے کو اون کرتا ہے وہ معراج بندگی ہے۔ عبدہ اپنے بندے کو لایا۔ ادھر معراج کی عظمتوں کو بیان کر کے جب حقیقی عشق حقیقی کے قرب و وصال کے منظر دہراتا ہے تو کہتا ہے اوحا الی عبدہ، اپنے بندے پر
میں نے جو وحی کی وہ وحی لقمان نے فرمایا کہ اے فرشتے جا خدا سے کہ اگر تو کہتا ہے تو جی جان سے راضی ہوں، اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو میں رسالت اور نبوت نہیں چاہتا، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندگی ہے جس پر خدا نے لقمان کو ایسی عظمت عطا کی کہ پوری کتاب خدا، بولتا ہوا کلام الہی حضرت لقمان سے مربوط ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت فارسی کا شعر ہے، میں فارسی میں بھی اشعار کہتی ہوں، ایک بہت خوبصورت شعر ہے۔ اب دیگر اب تو ہو شیء دیگر، آن سراپا انتظار آن منتظر۔ بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور ہے۔ جو بندہ ہے وہ زمین پر خدا کی رحمت کے انتظار میں ہے، وہ جو اس کا بندہ ہے وہ عرش پر اپنے بندے کے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری معراج تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ 2500 سال کی دعائے ابراہیم۔ آقا نے جب حضرت ابراہیم نے اپنی خلیل اللہ کو کی عظمتوں کو کشف کر کے جب گھر بنا لیا خدا کا، تو ہاتھ بلند کیے، قرآن میں دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ خدا تو میری اولاد میں سے ایک ایسے رسول کو عطا کر دے کہ جو سب سے پہلے کا جو تلاوت کر کے تیری آیتوں کو، تیری بشارتوں کو، تیری عظمتوں کو، تیرے عشق کو بیان کرے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو طلاب سے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد کا یزکیہم، اور ان کے قلوب کو، ان کے نفوس کو تزکیہ کرے، یعنی اخلاق بانٹے۔ یہ دعا 2500 سال بعد خدا نے پوری کی، مگر اللہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کی مانگتے ہیں، خدا اپنی عطا اپنی مرضی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ دعا پوری ہوئی، خدا نے قرآن میں ہی 2500 سال بعد کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ترتیب بدل گئی، آپ نے غور سے سنا نہیں دعا ابراہیم کو، وگرنہ معلوم ہو جاتا۔ خدا نے ترتیب بدل دی، کہا ہاں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا لیکن اس سے پہلے تزکیہ کرے گا، وہاں آخر میں تزکیہ ہے ویزکیہم، مگر یہاں پر خدا نے دعا پوری کی اپنے خلیل کی۔ آقا مصطفیٰ عطا کر دیے زمانے کو، ہزاروں اربوں سال کا انتظار کروا کر بالآخر عالم غیبت سے عالم ظہور میں لے آیا خدا میرے آقا کو، اپنے محبوب کو، اور اس شمع روشن کو، اس شمع کو عالمین پر ثابت کر کے پھر قرآن کو پورے نعت نبی کے قصیدوں سے بھر دیا۔ ہر مقام پر آپ آقا کے لیے ایک عجب قصیدہ دیکھیں گے، عجب لطف دیکھیں گے، عجب سرور دیکھیں گے۔ تو یہ پوری عظمتیں ہیں جناب کی، اور یزکیہم کو خدا نے پہلے کہا۔ سنو، مولا علی فرماتے ہیں کہ علم و حکمت بغیر معرفت کے، بغیر تزکیے کے وبال ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ پہلے تزکیہ کرے گا، تمہارے نفسوں کو پاکیزہ کرے گا، انک لعلی خلق عظیم۔ سب سے پہلی منزل تزکیے کی ہے، نفس کی بہتری، نشو و نما، حسن، جمال، صداقت، کردار، عمل، گفتار، امانت، دیانت، گفتار میں صداقت ہو، عمل میں دیانت ہو۔ یہ سارے وہ معجزے ہیں جن کو کوہ قبیس پر کھڑے ہوئے اس عاشق خدا حبیب کبریا نے کہا کہ اے لوگو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے تو کیا مانو گے؟ یہ دشمنوں کا مجمع ہے، یہ حسد کرنے والے طاغوت عناصر، یہ باطل قوتوں کا مجمع ہے جس میں کردار اپنی طاقت منوا رہا ہے۔ طالب علم ساتھیوں سے بس اپنے پیارے بچوں سے مخاطب ہوں، یاد رکھیے گا کردار کی طاقت آپ کو دنیا میں منواتی ہے۔ یہ جو مادی طاقتوں کی بنا پر ظاہری ترقی ہے، یہ چند لمحے، چند روزہ، یہ چند سالہ ہے۔ آپ کا کردار آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ ایک آپ کی زندگی ہے جو آپ گزار رہے ہیں اس کثیف لباس میں، یہ لباس اتر جائے گا مگر آپ کی کردار کی زندگی باقی رہے گی۔ قائد اعظم اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنی طاقت کے ساتھ کئی صدیوں تک جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ترتیب بدل دی آیت کی
کہ ابراہیم بے شک سب کچھ دوں گا، مگر ترتیب یاد رکھنا، پہلے اپنے نفس کو سنوارو، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ علم و حکمت کا سمندر تمہیں شرح صدر کی صورت عطا کر دیا جائے، اور تم اپنے دونوں پر یعنی معنوی آنکھ، معنوی علم اور مادی علم کے دونوں پر پرواز کھول کر ایسا اڑو کہ معراج آدمیت تک جا پہنچو، خدا تمہیں اون کرے۔ اب دیگر عبدہو شیء دیگر، انصرافا انتظار ان منتظر، خدا تمہارا بھی منتظر ہو۔ نماز معراج مومن ہے، اول وقت میں نماز ادا کرنے والا معراج بندگی پر وہ عاشق ہے جسے خدا پھر اون کرنا شروع کرتا ہے اور بلاتا ہے، آ میری طرف پلٹا، ارجعی الی ربک، بندے کے لیے خدا کی آواز ہے، پلٹا اپنے رب کی طرف، پلٹ، منہ پھیر، دیکھ مجھے، متوجہ کرتا ہے معشوق عاشق کو جب وہ دنیا کی نیرنگیوں میں کھو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، خدا نے تزکیہ نفس کو پہلی منزل پر رکھ کر آقا کو معلم قرار دیا۔ کائنات کا سب سے معزز ترین عہدہ معلم ہے، اس لیے کائنات میں عظمتیں تقسیم کرتے ہوئے جو عظمتیں آقا کی ہیں، جتنے معجزات ہیں عالمین میں، وہ اگر سمٹ بکھر جائیں تو نبی، وسیع، ولی جمع ہو جائیں تو محمد مصطفیٰ کا وجود نورانی ہے۔ اس صاحب جلال و جمال شیخ سعدی کیا خوب کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ ہم کہتے ہیں نا چاند جیسا ہے ہمارا محبوب، سعدی کہتے ہیں کہ چاند کو روشنی آپ کے چہرے کی ذوق اور کرنوں نے دی ہے، یعنی کائنات کا سارا نور، روشنی، حسن، جمال، کمال، عظمتیں، فضائل، کردار، سب کچھ آپ کا عطا کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم خوشبخت ہیں کہ ہمیں ایسا معلم ملا۔ اور یاد رکھیے گا، علی فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہیں زمین پر لائے اور استاد نے تمہیں آسمان پر پہنچا دیا، اور قرآن میں خدا اپنے معلم حق کا تعارف کرواتے ہوئے ترتیب بدل کے کہتا ہے یہ وہ معلم ہوگا جو پہلے تمہارے نفوس میں، خود بھی استاد ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں میں، اساتذہ بھی شاید کچھ موجود ہوں گے، معلم کو خدا نے بتایا تو معلم بننا چاہتا ہے تو آپ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ، تو سیاستدان بننا چاہتا ہے تو آپ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ، تو اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے آپ مصطفیٰ کے پاس، اخلاق سیکھنا چاہتا ہے، افکار میں طاقت لانا چاہتا ہے۔ کفار کے مجمع نے کہا کہ ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ طاقت کردار ہے جو عالمین میں آپ کو منواتی ہے۔ مسلم رہنما کو اگر دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی عزت دیں، جس طرح غزہ میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کردار نے اس کو آقا مصطفیٰ کی طرح منوا لیا کہ کفر کا مجمع ان کے کردار کے ریفرینڈم میں ان کو ایسی باعظمت طریقے سے توحید پہنچا رہے ہیں آقا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اندھے ہو گے اور مصطفیٰ جھوٹ، محمد جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت بلال نے ایک مقام پر ایک جگہ پہ آقا کی گواہی دی، آقا کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس شخص نے کہا ارے تم گواہی دے رہے ہو محمد ابن عبداللہ کی، جبکہ تم تھے ہی نہیں۔ کہا ہم نے تو ان کی زبان پر ایسا یقین اور ایمان لائے ہیں کہ ہم بغیر دیکھے جنت کو، جہنم کو، ملائکہ کو، خدا کو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، فقط ان کی زبان کی وجہ سے ہمیں یقین ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی معنوی اور مادی دونوں آنکھوں سے اپنے علم کو حاصل کریں۔ اور ترقی یافتہ انسان کی بات رہے گی، اللہ کا ترقی یافتہ انسان کون ہے؟ اس کے لیے یہ دنیا کی یہ جو چھپے اسرار ہیں ان کو منکشف کر کے ترقی یافتہ انسان مریخ پر جانا، چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا جب چاہتا ہے تو اپنے بندے کو اتنا ترقی یافتہ انسان بناتا ہے کہ 14,000 سال پہلے بھی وہ انسان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی زبان کو سمجھے۔ وہ تخت ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل کی دوری سے لا کے رکھ دے۔ اس وقت ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ترقی یافتہ خدا کا انسان کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ اگر آپ کو بندہ خدا بن جائے لقمان کی طرح تو یاد رکھیے گا پھر آپ کی قیمت لگے گی۔ اگر اللہ کی نظر میں آپ ترقی یافتہ انسان ہوئے تو پھر آپ زمین و آسمان کے راز آپ پر اشکار ہوں گے۔ آپ کی طاقت آپ کو اتنا بڑا انسان بنا دے گی کہ یوسف قبیض کے نام سے چلے گی، یعقوب کو ہزاروں میل دور خوشبو آ رہی ہے، زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں کو
سلیمان سن رہا ہے۔ ترقی یافتہ انسان بنیے، خدا کا ترقی یافتہ انسان، اپنے آپ کو بندگی کے مقصد بندہ بنائیے جسے خدا اور کرے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ پھر ایک مکمل اعلیٰ ترقی یافتہ انسان ہوں گے۔ اور آپ کو اللہ نے انسان پیدا نہیں کیا، مجازی انسان پیدا کیا ہے جس کا کام انسان بننا ہے۔ آپ انسان بننے کے سفر میں ہیں، اپنے آقا سے رجوع کیجئے کہ ایسا عظیم الشان کردار عالمین کا جسے خدا نے عظمت عطا کی، عزت عطا کی۔ اور چونکہ بچیاں میرے سامنے موجود ہیں تو میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ آقا کی اس باعظمت زندگی میں جس میں والذی بعثا، استاد شاید موجود ہے، میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ عربی جانتے ہیں، بعثا بعثت آقا کی، ہم کہتے ہیں نا بعثت ہوئی مولا کی۔ بعثت کیا ہے؟ ڈکشنری میں بعثت کا مطلب ہے برانگیختہ کر کے بھیجنا، تیار ہو کر چیلنجز کو قبول کرنا، یہ بعثا کا مطلب ہے۔ یعنی آقا نے پوری طاقت، پورے شعور کے ساتھ اس سیاہ سنگ وادی کو بطور میدان عشق الہی قبول کیا۔ ہاں آؤں گا، استقامت سے کھڑا ہو کر، نالین میں لہو بھی ہوگا، سنباری کے سلسلے بھی جاری رہیں گے، کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، سماجی بائیکاٹ بھی ہوگا، معاشی بائیکاٹ بھی ہوگا شیب ابی طالب کی صورت میں، مگر میں اپنا جذبہ آزماؤں گا۔ وہ خدا جو کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، میرا معشوق، میرا بندہ ایسا ہے کہ نہ قدم ڈگمگاتے ہیں نہ آنکھیں بھٹکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے، آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت عاشقانہ کردار ہے۔ غفار قبیلے کا جندو کہ جس کے دل میں خدا ہے، جو بندگی کے ہنر آزمانا چاہتا ہے، پریشان ہے، غفاری قبیلے کے ان بتوں سے جن کے پاؤں میں بے شمار اعزازیے رکھ کے لوگ دعائیں کر کے پلٹ جاتے ہیں، اور وہ اعزازیے نجس جانور آ کے کھاتے ہیں۔ اور کراہیت میں یہ شخص جندب ہے جو غفار قبیلے سے ہے، خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جستجو میں ہے۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ اپنے اندر سے خود کی جستجو کیجئے۔ آج مادہ پرست نظام جھوٹے اور فریبی کردار پیش کر کے آپ کو اپنی شکل میں لانا چاہتا ہے، ایک مادہ پرست انسان بنانا چاہتا ہے۔ اپنے اندر سے خود کو تلاش کیجئے اور اپنے سے وعدہ کیجئے کہ اپنی شخصیت کو میں خود بناؤں گا۔ بچیوں سے مخاطب ہوں، بی بی خدیجہ ایک یہودی کاہن تھا، بی بی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی، اس کاہن نے کہا آؤ لڑکیوں میں تمہیں تمہارا مقدر بتاؤں۔ لڑکیاں دوڑ کر ارد گرد ہوئیں، بتائیے، کہا کہ اپنی ملکہ کو بلاؤ تاکہ میں اس کو اس کے مقدر بتاؤں، میں اس کے چہرے پر کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ کاہن سے کہو مجھے کاہن سے سنی ہوئی تقدیر نہیں، میں اپنے عمل سے اپنی تقدیر خود، عربی کے شعر ہے، بی بی کے شاعرہ بھی تھی، کہ میں اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتی ہوں۔ اور کیسی تقدیر لکھی کہ آقا مصطفیٰ نے انہیں منتخب کیا۔ اللہ اکبر! اللہ جس کے پاک مال کو مشن لا الہ کے لیے قبول کر لے، اس کی کیا شان ہے۔ اور جو زوج مصطفیٰ قرار پائے، خدا اسے منتخب کر لے، اس کی پاکیزگی، اس کا وقار، یہ بندگی کی طاقت ہے۔ خدیجہ کسی نبی کی بیٹی یا امام وسیع کی بیٹی نہیں تھی، اپنے اندر سے خود کو تلاش کر لیا تھا، اپنے اندر خدا کے موجود بندگی کے خزانوں کو دریافت کر کے وہ اتنی طاقتور عورت بن گئی کہ عالمین کی طاقتور ترین ہستی کو بطور محسنہ عطا کر دیا گیا جناب خدیجہ کو۔ میرے ہزاروں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ استاد بنایا، تزکیہ کیجئے اپنے نفس کا۔ اور ہمارے استاد اللہ بتا رہے اگر محمد جیسے استاد بن کر عالمین کے سب سے بڑے عہدے پر رہ کر قیامت کے دن بطور استاد آقا معلم حق کے پہلو میں کھڑے ہونا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ پہلے یزکی ہیں، اپنے طلاب کے نفوس کا تزکیہ کرو، ان کی اخلاقی تربیت پر توجہ دو، انہیں انسان بناؤ، مجازی انسان سے انسانیت کی طرف لے جا کر پھر ان پر اللہ کے راز ہائے گرام آیا کو کشف کرو، علم و حکمت کی تعلیم دو تو تمہارا معاشرہ جنت نظیر ہوگا، اس ریاست کی مانند ہوگا جو آقا مصطفیٰ نے کی، جس میں شرح صدر عطا کیا گیا اپنے عاشقوں کو۔ خدا کرے کہ ہم سب اپنے اس تزکیہ نفوس کو
جو اپنے استادوں کی مدد سے، اپنے بہترین اساتذہ کی مدد سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں، اپنے اندر کی طاقتوں کو باہر لائیں، اپنی صداقت، اپنی گفتار، اپنے خلق، اپنے خلق، اپنی رفتار، اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوا کر پھر علم و حکمت کے راستوں پہ اللہ کا الہی ترقی یافتہ انسان بنانے کی طرف اگر ہم مڑ گئے تو پھر طاغوت ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ کی طاقتیں اس ترقی یافتہ انسان کے قدموں میں رکھ دی جائیں گی جیسے آقا مصطفیٰ کے قدموں میں رکھی۔ شرط یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے نفسوں کو سجاؤ، اپنے آپ اندر کی ان طاقتوں کو سجاؤ جنہیں دیکھ کر خدا تمہیں اون کر کے تمہیں اپنا بندہ قرار دے گا۔ خواتین بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، ہم خود خواتین ہیں، تو میں بتاؤں آقا کی پہلی زندگی جو مشکل میں ہے، ابو ذر کی بات بتا رہی تھی۔ ابو ذر پریشان ہے، جستجو کرتا ہے خدا کہاں ہے، یہ کون ہے جو دن کو رات اور رات کو دن کرتا ہے، یہ سربلف پہاڑیاں، یہ خوبصورت گل و گلزار، یہ کون اگاتا ہے۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے چھوٹا بھائی آ کر کہتا ہے سنتے ہو میں مکہ سے آیا ہوں، وہاں پر ایک شخص ہے جس کا چہرہ بہت روشن ہے، جو ساحروں جیسی سخت باتیں نہیں کرتا، آسان بلاغ مبین میں کہتا ہے کہ خدا ہے جس کا میں فرستادہ پیغمبر ہوں۔ تڑپتے ہوئے عاشق نے اپنی ردا اپنے کندھے پر ڈالی، کھانا وہیں چھوڑا، اونٹنی پر چڑھا اور سیدھا مکہ پہنچا۔ سیاہ وادی میں کعبے میں بیٹھ کر 3 دن معتکف رہ کر فقط زمزم کا پانی پیتا رہا یہ عاشق، بھوکا پیاسا خدا کی جستجو میں رہا، اپنے بندے ہو کر اپنے خدا کی جستجو میں بیٹھا ہوا یہ عاشق صادق جس پر نظر پڑی علی مرتضیٰ شیر خدا کی۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کس نیت سے آئے ہو؟ جندب جسے ابو ذر بننا ہے، عاشق بننا ہے، کہتا ہے خدا کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ کوہ قبیس کے قریب ایک حجرے میں جہاں کائنات کے حسن مجسم سے ملاقات ہو گئی۔ چھوٹتے ہی کہا کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آقا نے کہا بیٹھو، سانس لو، پانی پیو۔ اس کے بعد میرے آقا کی سلسبیل وحدت سے دھلی زبان، یاقوتی لبوں سے ان ہوا الا وحی یوحا کی صداقت و بھری زبان نے عقائد، فکر، عرفان، عشق، راستہ، انسانیت، ایسی معراج آدمیت کی رات تھی جس کے سپیدہ سحر نے جندب کو ابو ذر بنا دیا۔ تڑپتا ہوا عاشق ایک عجیب عالم بے قراری میں اجازت چاہتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ سرخ ہے، دل دھڑک رہا ہے، خدا کو پا چکا ہے، ایک عجیب طاقت عشق ہے آقا کے اندر سے نکلتی ہوئی محبت بری وہ عاشقانہ تڑپ جو ابو ذر میں بے سب تک لا رہی ہوں آپ کو۔ ایک عاشقانہ تڑپ ہے جس عاشق کو بیٹھتے نہیں دیتی، تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے۔ آقا مصطفیٰ کہتے ہیں جا تجھے اجازت ہے اے ابو ذر جا، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں علی پیچھے چلو۔ خیال رکھو ابو ذر کا معلوم تھا یہ خود مبعوث ہے، خود پورے طاقت سے چیلنج کو قبول کر کے مشکلوں کو برانگیختہ ہو کر کائنات میں سیاہ سنگ وادی میں اترا ہوا میرا آقا و مولا جانتا ہے کہ جب عشق دل میں اتر جائے، جب خدا کی توحید دل میں گھر کر جائے تو پھر میدان عشق مانگتا ہے عاشق۔ دوڑتے ہوئے ابو ذر جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے پیچھے علی دوڑ رہے ہیں۔ کعبہ میں جا کے کھڑے ہو کے عاشق صادق ان تمام دروس کو جو رات کی سیاہی میں روشنی کی صورت دل کو منور کر چکے ہیں، غصے میں تمتمایا ہوا وہ عاشق جو خدا کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب طمانینت، سکون اور اطمینان ہے، شور مچانا شروع کیا۔ کہا اے لوگوں یاد رکھو خدا وہ ہے جو صبح کو رات اور رات کو صبح کرتا ہے، یہ ساری پہاڑیاں تم میں ہم سب اس کی مخلوق ہے، اور محمد اس کے رسول ہے، اس کے فرستادہ پیغمبر گرامی ہے۔ یہ سن کر لوگ چڑھ دوڑے ہیں، زخمی کر دیا ابو ذر کو۔ علی مولا نے آ کر مرہم پٹی کی ہے، انہیں آسائش عطا کی ہے۔ 3 دن تک یہ عاشق اپنا اعلان کر کے واپس غفار قبیلے لوٹ گیا اور پورے غفار قبیلے کو مومن بنا دیا۔ جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے ہیں تو رستے میں پورا غفاری قبیلہ
آقا کے گرد عاشقوں کی طرح تھا جو شمع رسالت کے پروانے بن چکے تھے، اسی طرح آقا نے بھی آسمانوں کی عرش نشینی سے اپنے باعظمت ترین راجدھانی کو پورے اختیار، پوری طاقت، پوری آمادگی کے ساتھ چیلنج قبول کر کے مکہ میں اترے ہیں۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ پہلے اپنے نفوس کو تزکیہ کرو، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دو۔ اور یہ جو مشکل ترین بے قراری کا عرصہ جسے خود مبعوث ہوئے آقا، اس میں دو حصے ہیں، ایک آقا کا بچپن، لڑکپن اور تقریباً جوانی، اور اس کے بعد کا عرصہ جو مکہ میں گزرا۔ اس میں میں خوشبخت ہوں، خود کو خوشبخت تصور کرتی ہوں کہ یہاں دو چہرے ہیں جو دونوں خواتین کے ہیں، جو آقا کی ہمراز ہیں، دمساز ہیں، غمگسار ہیں، محبت کرتی ہیں جان و دل سے۔ ایک پہلا حصہ جس میں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، یعنی حضرت عبد المطلب نے بوقت رخصت جانتے ہیں، ولی خدا ہے وہ بھی، وہ جانتے ہیں کہ میرا پوتا کس عظمت کا مالک ہے۔ خود پوچھا کہ محمد تم میرے بعد کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اے در یتیم میرے پوتے؟ تو آقا نے حضرت ابو طالب کا ہاتھ نہیں، جا کر جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ گھر کی بنیاد، گھر میں محبت، رافت، رحمت، جمال الہی کا منبع ماں ہوتی ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ پکڑا ہوا ہاتھ پھر فاطمہ بنت اسد نے چھوڑایا نہیں، اپنے بچوں کا کھانا کم کر کے آقا کے لیے کھانا مہیا کیا۔ آقا کی سردی گرمی ہر مشکل میں، ہر مقام پر بطور کنیز شہزادی بھی مولا کے ہمدرد و غمگسار رہی ہے۔ ایک مقام پر کہتی ہے میں روز کچھ کھجوریں الگ کر کے رکھ دیا کرتی تھی، تازہ کھجوریں محمد مصطفیٰ کے لیے۔ ایک مرتبہ سو گئی، بھول گئی، تو جب میں نے دیکھا کہ آقا آئے اور ایک نظر کی درخت پر، درخت نے جھک کر اپنے خوشوں کو آقا کے حضور پیش کر دیا، تو سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ تم جو کھجوریں جمع کرتی ہو وہ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا، وگرنہ یہ کھجوریں، یہ درخت، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ حجر و دنیا، ہر چیز ان کی مطیع ہے، ان کی عاشق ہے۔ پتھر ان کے سامنے بولتے ہیں، رات کے وقت ان کا چہرہ ایسی روشنی سے بھر جاتا ہے جس سے سوئی تک حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ڈھونڈی جا سکتی تھی۔ چہرے اور بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، جس سواری پر سوار ہوتے ہیں وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ کربلا میں جو سواری مولا حسین کے پاس موجود تھی وہ آقا کی سواری تھی اور عین جوانی میں تھی، وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ یہی بات میسرہ نے آ کر خدیجہ کو بتائی۔ یہ پہلی عمر کا پہلا ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد کا، ایک عورت ہے جو رسالت کو پرورش کر رہی ہے۔ میرا سلام اس عظیم ترین ام الایتام پر، جنہیں عرب میں ام الایتام کہا جاتا تھا۔ فاطمہ آپ کے سامنے فیک ہیروز کی بجائے اصلی ہیرو پیش کر رہی ہوں۔ وہ خاتون تھی جو یتیموں کی پروردہ تھی، پرورش کنندہ تھی، ان کے لیے دسترخوان بچھاتی تھی، یہاں تک کہ نہلا کے کنگھا تک کرتی تھی مکہ کے یتیموں کو بلا کر۔ ایسی یتیم پروری کی اس خاتون نے اپنے اندر کی طاقت اور رافت اور رحمت کو نکال کر کہ خدا نے اسے عالمین کا سب سے قیمتی در یتیم اس کی آغوش میں ڈال دیا، اور ایسی مہمان نوازی کی اللہ کے مہمانوں کی، کیونکہ حضرت اسد حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے پاس کلید بردار کعبہ ہے، کعبہ کی کلید ہے، اور اسد کے ہاں دسترخوان بچھتا ہے۔ اس اسد کی بیٹی فقط ایک اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا، اور خدا نے کہا کہ تو نے میرے مہمانوں کا دسترخوان کھلا رکھا، اے فاطمہ اب آ تو کعبہ میں آ، میں تیری میزبانی کروں۔ 3 دن تک میزبانی خدا میں رہی جناب فاطمہ بنت اسد، حالانکہ حضرت مریم کو کہا گیا تھا کہ یہ حاضر بیت العبادہ اللہ و بیت الولادہ، لیکن بی بی کو 3، یہ ساری عظمتیں ہیں۔ عورت تھی جس نے رسالت کی پرورش کی۔ ادھر حضرت آسیہ ہیں جنہوں نے عظیم ترین قرآن کا سب سے بڑا سیاسی بیانیہ حضرت موسیٰ کا ہے، ان کی پرورش کنندہ، فرعون کے محل میں ان کی حفاظت کرنے والی ایک عورت ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اپنی طاقت کو پہچانے کہ خدا آپ کو نفس کل کی منزل پہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔
इंसानों की परवरिश कुनिंदा, इंसानों की मुरब्बी, इंसानों के लिए राफत और रहमत और जमाले इलाही का नमूना है आप। उसके बाद अगली जिंदगी मुश्किल तरीन जिंदगी, जिसमें संगबारी है, जिसमें मुसीबतें हैं, जिसमें कांटे बिछाए जा रहे हैं, जिसमें नाले में मुबारक लहू से भर चुकी है। इस दौर में एक और औरत है जिसे खदीजा कहते हैं। ये फिर बोसे नए रिसालत बनकर खुदा एक और औरत को चेहरा देकर बता रहा है, ए ज़माने की खातून, तू ही है वो मेरी आगोश, मेरा अपना शेर है, मेरी आगोश में उतरे हैं पैगंबर तेरे, फर्श पर सूरत फिरदौस बसाई गई। तमाम जितनी भी हमारी उम्मुल मोमिनात हैं और मोमिनीन हैं, वो सब मदीना में हैं। मक्का में फ़कत एक है खदीजा तन्हा, जिसने अपना सब कुछ जाने इश्क पर वार दिया है और ख़ुद एक ज़ईफ़ चादर में है, खाक नशीन है, आका की तरह साकी में है, अरबों डॉलर उस ज़माने की मलिकतुत तुज्जार। न आका के रहन सहन में तब्दीली आई बीवी के साथ, न बीबी ने अपने उस आलीशान सिलसिले को बरकरार रखा, आका के कदमों में उस ज़ईफ़ चादर के साथ मौजूद रही। हम बीबी के किरदार को औरतों के लिए बतौर उसवा पेश नहीं करते, हम उनके फ़कत माली ईसार को बयान करके गुजर जाते हैं। यही मसला है कि इस वक्त मगरिब हमें शिकार कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को एक झूठे रंग बरंगे शराब और धोखाबाज औरत को पेश करके हमारी नौजवान नस्ल को उस तरफ मुतवज्जे कर रहा है जो सिर्फ अपनी जाहिर की जिंदगी जी रही है, जिसमें बहुत से रंग है, रंग बरंगे कपड़े हैं, स्टाइल है, सब कुछ है, मगर वो धोखा और शराब है, चंद लम्हों का, चंद दिनों का, चंद सालों का शराब है। वो जो अंदर की ताकत है, जो अंदर की शख्सियत है, जिसमें खुद को तलाश करना है, वो हम उसका बयान नहीं करते इन महाफिल में। इसलिए हमारी नौजवान नस्ल उस धोखे और फरेब का शिकार हो रही है जहां मगरिब अपनी कनीज बनाकर औरत को अफजाइश नस्ल के बाअज़मत ओहदे से हटाकर अफजाइश ज़र के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा व्यूज उन रील्स पर हैं कि जिनमें ज़ाहिरी धोखेबाज औरत से मुतासर शुदा लोग अपने अपनी चीज़ें ज़ाहिर पेश कर रहे हैं, उस पर वो मादा परस्त निज़ाम कमा रहा है। आपके व्यूज़ पर आपको मिलने वाले पैसों से ज़्यादा वो मादा परस्त निज़ाम कमा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर की ताकतों को, सीरतों को देखिए। हज़रत खदीजा की सीरत फ़कत ईसारे माली नहीं है, बीबी ने हर मुआशरे में जो मुसीबत उस वक्त मौजूद थी उन सब का मुकाबला किया है, अपने आप को ताकतवर बनाया है, इतना कि खुदा ने उन्हें मुस्तफ़ा के लिए पसंद फरमाया। उस वक्त सबसे उरूज पर जो फितना है, जो माफिया है, वो पर्दा फरोशी है, गुलामों का कारोबार है। शब खून मारकर बच्चों को और औरतों को अगवा किया जाता है और फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। बीबी ने हजारों गुलाम खरीद कर, जो अच्छे घरों से थे, उन्हें खरीद कर आज़ाद किया। आज़ादी का सिलसिला इस्लाम के बाद नहीं, जनाब खदीजा ने शुरू कर दिया कि वो उसमें एक हज़रत ज़ैद भी है, वो बोले बेटे आका के, आपको पता है एक सरदार के बेटे हैं, शब खून मारा गया, इन्हें गुलाम बना के आके मक्का के बाजार में बेच दिया गया। हज़रत खदीजा के भतीजे ने देखा, उन्होंने ख़रीदा इतना खूबसूरत बच्चा, आकर बीबी खदीजा को बतौर हदिया गुलाम पेश किया। बीबी ने मालूम किया तो सरदार का बेटा है। बीबी ने आका जब आए घर पर तो आका ने कहा खदीजा कितना खूबसूरत बच्चा है। बीबी ने कहा हम आपको हिबा करते हैं। आका ने कहा मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, हम गुलामियाँ बांटने वाले नहीं, आज़ादियाँ बांटने वाले। हज़रत ज़ैद को आज़ाद कर दिया। कुछ दिनों तक वो सरदार ढूंढता हुआ, ऐसा ही होता था कि जब अगवा हो जाता था किसी बड़े का बच्चा और होता है, वो ढूंढता हुआ आता था और जिसने खरीदा होता था उसे तेहरी कीमत देकर ले लिया करता था वापस। आया है बाप, सरदार है, उसका इकलौता बेटा है ज़ैद, और कहा है कि ए खदीजा बिन्त ख़ुवैलिद, हमें मालूम हुआ कि हमारा बच्चा आपके पास है, हम आपसे 3 गुना जितने में आपने ख़रीदा हम 3 गुना ज़्यादा देंगे, आप हमें हमारा बच्चा वापस कर दें। बीबी ने कहा मेरा बच्चा नहीं, वो आज़ाद है, आका मुस्तफ़ा से पूछिए। आका मुस्तफ़ा ने कहा अब ये बंदा गुलाम नहीं है कि मैं इसका सौदा करूँ, ये खुदा का बंदा है, आज़ाद है, अगर जाना चाहता है तो ले जाओ, हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगते। ज़ैद से बाप ने कहा चलो बेटे घर चले। ज़ैद ने कहा नहीं। क्यों? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ रहना चाहता हूँ।
اپنی مرضی اور آزادی سے اس نے غلامی مصطفیٰ کو اختیار کیا. تو بیوی جو غلاموں کو آزاد کرتی تھی، عورتوں کو خاص طور پر خریدتی، آزاد کرتی، اور اس کے بعد فرماتی چاہو تو میں تمہارا زوج کر کے تمہیں زندگی آزاد دے دوں، چاہو تو میری سہیلیاں بن کر میرے محل میں رہو. اس لیے بی بی کی بہت ساری سہیلیوں کے تذکرے موجود ہیں. وہ نفیسہ جو پیغام آقا تک لائی وہ بھی بی بی کی سہیلی تھی، ایک آزاد عورت. بی بی نے غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ، جہالت کا دور دورہ تھا مکہ میں. یہ آقا سے پہلے کے کام دیکھیے، بی بی کے اپنے آپ کو منواتی ہے. جب خاتون اپنی شخصیت کو تو خدا اس کی قیمت لگاتا ہے. بی بی نے اس جہالت کے دور میں علماء نصارہ اور یہود کو بلاتی، ورقہ بن نوفل کو بلاتی، خود محفل صدارت پہ بیٹھتی، اور اتنے علوم اور اتنے اسرار توریت زبور اور انجیل کے کھلواتی کہ بی بی اپنی چشم بصیرت سے جان چکی تھی آقا کے ان سارے قصیدوں کو جو اللہ نے قصیدے بنا کر ہر نبی کو پیغمبر عشق بنا کر آقا مصطفیٰ کے قصیدے پڑھواتا رہا. پوری چشم بصیرت سے بی بی نے آقا کو اعلان بعثت سے پہلے پہچانا ہے. لطف یہ ہے کہ منتظر ایسا ہو کہ شخص موجود ہو، شخصیت غائبانہ ہو، اس غیبت میں جو عشق الہی کی اس غیبت تک جا پہنچے اسے اصل عاشق کہتے ہیں. خدیجہ وہ بصیرت عاشقہ ہے جس نے توریت زبور اور انجیل کے آسمانی صحیفوں سے اپنے آقا کو پہچان کر اعلان بعثت سے پہلے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وجود، اپنا سب کچھ آقا کے نام قدموں میں، جان عشق کے قدموں میں ہبہ کر دیا. جہالت کا مقابلہ کیا. لوگ سخت دل تھے، لوٹتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. بیوی کا گھر دار المساکین تھا. بیوی نے اپنے ہلکے فیروزی رنگ کے اس محل کو جس کی تنابیں جن کی میخیں تانبے کی اور جن کی تنابیں حریر کے پردوں سے بنی ہوئی تھی، جس میں ایک وقت میں پورا مکہ سما سکتا تھا، اس کا نام دار المساکین ہے، مسکینوں کا گھر. یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، خدا کے دروازے کی طرح کھلا ہے. اس کا مقابلہ لوٹ کسوٹ کا مقابلہ، سودی کاروبار جیسی بری ترین معاشی سلسلہ موجود تھا جس میں غریب قریب سے قریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس نجس کاروبار میں ہم اکثر کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ہم بھی اس لیے برے ہیں. بی بی نے اس نجس ترین کاروبار کے دور میں ایک ایسا معاشی، خود سوچ سمجھ کر اپنے اندر کی طاقت کو استعمال کر کے ایسا معاشی نظام دیا جو مساویانہ مضاربے کے تحت سسٹم، معاشیاتی سسٹم تھا، جس میں بی بی اگر اپنا مال بیچتی تو اتنا ہی منافع میسرہ کو ملتا جتنا منافع جناب خدیجہ کو ملتا ہوتا تھا. تو اس طرح کی بے شمار لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. بی بی نے اس کے خلاف، معاشرے کی اس برائی کے خلاف جہاد کیا خدا کے لیے، اور ان عورتوں، بچیوں، عورتوں سے کہا کہ جن کو یہ ڈر ہے کہ ان کا شوہر ان کے بچے کو زندہ درگور کر دے گا، اس بچی کو میرے پالنے میں ڈال جاؤ. ایسی ہزاروں لڑکیاں ہیں جن کی کفالت کی ہے خدیجہ نے. یہ وہ عورت ہے جس نے ظاہری رنگوں پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے اندر کی طاقتوں کو آزما کر اپنی شخصیت کو خود تعمیر کیا ہے، اور پھر خدا نے اس کی قیمت لگائی ہے. خدا کرے کہ آپ تمام طلاب تزکیہ نفس کی منزل سے نکل کر اپنے اندر سے خود کو تلاش کریں، کیونکہ علی کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ گویا خدا تک پہنچ گیا. وگرنہ اگر خدا تک اور اپنے آپ تک نہ پہنچے تو حیوان پیدا ہوں گے، حیوان جیئیں گے، حیوان مریں گے، اور حیوان ہی اٹھائے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، خدا کہتا ہے کہ کئی انسانوں کو حیوانوں کی صورت میں کھڑا کر دیا جائے گا. دعا ہے کہ آپ آقا مصطفیٰ کے اس جمالی اسوے کو سمجھے اور اس اسوے سے طاقت لے کر مدبرانہ انداز میں اپنی شخصیت کو تعمیر